آج وہ لوگ جو نعوذ باللہ حضرت علی کو الوہیت کے درجے پر فائز کرتے ہیں اور نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ علی خدا ہے، یا کہتے ہیں خالق خدا ہے، لعنت ہو ایسے بدبختوں پر، ایسی توہین، ایسا بکواس، مسلمان اس کو کب برداشت کر سکتے ہیں؟ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وازواجہ واتباعہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ اللہ سبحانہ و تقدس نے خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسے ایسے اعزازات عطا فرمائے ہیں کہ وہ انفرادی اعزازات صحابہ میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہیں۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب مرحب کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو مسلسل اس پر حملے ہوئے، 3 دن تک صحابہ مختلف ان کی سرکردگی میں لشکر گئے لیکن قلعہ فتح نہیں۔ بعض نے فرمایا 7 دن۔ تو پھر ایک دن رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع فرمایا اور آپ نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا یفتح اللہ علی یدیہ، کل میں ضرور بے ضرور جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ اس قلعے کو فتح کرے گا۔ اور پھر اس آدمی کی صفت کرتے ہوئے فرمایا یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب یہ فرمان سنا تو ہر صحابی کا دل ولولہ انگیز ہو گیا اور شوق سے بھر گیا۔ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ اس اعزاز کے ساتھ کہ نبی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس اعزاز کے ساتھ یہ جھنڈا ہمیں مل جائے، ہر ایک یہ چاہتا تھا۔ اگلی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کہاں ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آشوب چشم میں مبتلا ہیں۔ آج وہ لوگ جو نعوذ باللہ حضرت علی کو الوہیت کے درجے پر فائز کرتے ہیں اور نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ علی خدا ہے، یا کہتے ہیں خالق خدا ہے، لعنت ہو ایسے بدبختوں پر، ایسی توہین، ایسا بکواس، مسلمان اس کو کب برداشت کر سکتے ہیں؟ ساری کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ آشوب چشم میں مبتلا، خالق اور مالک آشوب چشم میں مبتلا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلاؤ، حضرت علی کو بلایا گیا تو آپ نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا، آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ اور حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، کبھی آنکھیں نہیں دکھیں، کبھی سر میں بھی درد نہیں ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت ہے۔ اور پھر وہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور وہاں قلعوں کا جو سلسلہ تھا اس میں سب سے بڑا قلعہ مرحب کا تھا، حضرت علی نے جا کر اس پر حملہ کیا۔ اور حضرت علی کے وہ اشعار بڑے مشہور زمانہ ہیں جو اس موقع پر حضرت علی نے پڑھے، اور پھر مرحب باہر نکلا، اس سے مقابلہ کیا جسے 1000 پہلوانوں کے مقابل اور برابر مانا جاتا تھا، اور اسے شکست فاش دی، اسے گرایا۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور جو ارشادات فرمائے، یہ بڑا انفرادی اعزاز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور مواخات کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت علی نے کہا کہ آپ نے سب کو کسی نہ کسی کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو حضور نے فرمایا علی کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے کہ میں تمہارا بھائی بن جاؤں؟ اور پھر سلسلہ مواخات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے بھائی بن گئے۔ اور جب آپ غزوات پر جاتے تھے تو 1-2 موقع پر حضرت علی کو اپنا نائب بنا کر مدینہ میں چھوڑا۔ تو حضرت علی تو شجاع تھے، بہادر تھے، دلیر تھے، تو وہ تو جنگ میں جانا چاہتے تھے، وہ تو پیچھے نہیں رہنا چاہتے تھے۔ تو ان کے دل پہ یہ بات بھاری گزری، تو انہوں نے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ مجھے عورتوں اور بیماروں اور بچوں میں اور بوڑھوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا علی کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تمہاری اور میری نسبت ایسی ہو جیسے موسیٰ کی ہارون سے، کہ جب موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے تو ہارون کو اپنی جگہ نائب بنا کر قوم بنی اسرائیل میں چھوڑ کے گئے تھے۔ ہاں لیکن ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔
تو یہ کیسا اعزاز ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو عطا ہوا۔ پھر جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی ہے، حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا ہے اور یہ کہا ہے کہ علی صبح سب کی امانتیں واپس کر کے تم آنا۔ حضرت علی بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں جس رات بھی سویا ہوں کھٹکا ہی تھا کہ صبح اٹھوں گا یا نہیں، لیکن اس رات پورا یقین تھا کہ صبح میں نے اٹھنا ہے، کیونکہ حضور نے کہا تھا کہ علی صبح اٹھنا اور سب کی امانتیں دے کے پھر میرے پیچھے آ جانا۔ ہجرت کی رات بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹایا ہے اور خود تشریف لے گئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ نبوت کی امانتیں علی کے پاس ہیں اور نبوت خود ابوبکر کے ساتھ ہجرت کے راستے پر سفر کر رہی ہے۔ نبی نے اپنی امانت گویا علی کو دی ہے اور اللہ نے اپنی امانت ابوبکر کی جھولی میں ڈال دی ہے کہ اسے لو اور لے کر مدینہ پہنچو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور بچپن سے آپ کے زیر کفالت رہے ہیں۔ 7-8 سال کی عمر تھی کہ ابو طالب نے اپنی تنگ دستی کی وجہ سے حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں دے دیے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ تو گویا 8 سال کی عمر سے، تو 7-8 سال، یا بعض نے کہا کہ 6 سال عمر ہوگی، تو بچپن سے لے کر اور آپ کے وصال تک مستقل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور آپ کو بڑے پیارے تھے۔ اور بیٹیوں میں آپ کو اپنی سب سے چھوٹی چوتھی لاڈلی چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری تھی۔ تو اشراف قریش نے رشتے مانگے سیدہ فاطمہ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ تو حضرت ابوبکر عمر نے آپس میں بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو رشتے کے لیے ہاں نہیں کر رہے، تو کیا خیال ہے، کیا چاہتے ہیں؟ تو ان دونوں نے کہا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کریں۔ تو یہ دونوں حضرت علی کے پاس پہنچے، وہ کسی یہودی کے باغ میں اونٹ لے کر، تو اس کے کیا کہتے ہیں وہاں کچھ کام کر رہے تھے۔ ان دونوں نے جا کے حضرت علی سے بات کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پوسیدہ تھے، جوتے ٹوٹے ہوئے تھے۔ جب دونوں نے جا کر یہ بات کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ انہوں نے کہا آپ نے میرے دل کا زخم ہرا کر دیا، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں نکاح کی بات کروں جا کر، لیکن میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، یہ جو اونٹ میں لے کر آیا ہوں یہ اونٹ بھی اپنا نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر اور عمر نے ڈھارس بندھائی، ہمت بندھائی اور کہا کہ آپ جا کے بات کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے بات کی۔ وہ لمبا قصہ ہے لیکن وہ درخواست منظور ہوئی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ اس نکاح کے گواہ حضرت ابوبکر، عمر اور سعد بن معاذ تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مہر کے لیے حضرت علی نے جو اپنی زرہ بیچی ہے وہ حضرت عثمان نے خریدی تھی 500 درہم میں، اور پھر وہ زرہ بھی واپس کر دی اور کہا کہ شادی کا تحفہ قبول کیجئے۔ یہ سارے کے سارے صحابہ آپس میں شیر و شکر ہیں اور سب کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں، سب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں شجاع، بہادر اور سخی، وہ مشہور زمانہ واقعہ کہ جب انہوں نے روزہ رکھا اور حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں گئے اور وہاں کام کیا اور بدلے میں اجرت میں جو ملے، وہ جو لا کر روٹی پکائی اور افطار کے لیے جو کی روٹی اور سادہ پانی لے کر بیٹھے، اور ایک سائل نے دروازے سے آواز لگائی تو انہوں نے اٹھا کر اسے وہ دے دیا اور پانی سے افطار کیا۔ پھر دوسرے دن بھی یہ ماجرا ہوا، پھر تیسرے دن بھی یہ ماجرا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ وہ گھرانہ ہے جو بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلانے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان کے دور میں قاضی رہے۔ حضرت علی سے کسی نے ایسے ہی ازرا مذاق کیا، کہا کہ مذاق کیا یا ویسے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ ابوبکر، عمر، عثمان کا دور تو بڑا اچھا تھا، اس میں تو بڑا امن تھا، آپ کے دور میں بڑی شورشیں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، نزاع ہے، جنگ و جدل ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عذرائے تفنن مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو۔ تو جب ہم مشورے دیتے تھے تو حالات اچھے تھے، اب تم مشورے دے رہے ہو تو حالات دیکھو کیسے ہو گئے۔
تو مطلب کیا کہ یہ خلفائے ثلاثہ کے ساتھ ایسے مل کر محبت سے رہے اور ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے رہے۔ سیدہ فاطمہ کا انتقال ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد، تو جنازہ حضرت علی نے نہیں پڑھایا، حالانکہ حضرت علی پڑھا، خلیفۃ المومنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الرسول کو بلایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز جنازہ پڑھائی۔ اور سیدہ فاطمہ کی آخری تیمارداری اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، جو حضرت ابو بکر کی بیوی ہیں، اور یہ بھی عجیب خاتون ہے۔ ان کا پہلا نکاح جعفر طیار سے ہوا، اس سے 3 بیٹے تھے۔ پھر دوسرا نکاح حضرت ابو بکر سے ہوا جعفر طیار کی شہادت کے بعد، اس سے 1 بیٹے محمد بن ابی بکر ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری میں، تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام نکاح بھیجا۔ تیسرا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 بیٹے اسماء بنت عمیس کے، 2 بیٹے جعفر طیار سے، 1 ابو بکر سے، اور 3 علی سے، کل 6 بیٹے۔ اور اس کی وجہ سے کتنی رشتہ داریاں آپس میں مل گئی ہیں، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کو غسل دینے والوں میں یہ اسماء بنت عمیس شامل ہیں، اور آخری تیمارداری کرنے والوں میں یہ ہیں۔ اور سیدہ فاطمہ نے جو کہا کہ میرا جنازہ پردے سے اٹھے، تو جو چارپائی کا چھپر کھٹ تیار کرنے والی ہیں وہ بھی یہی اسماء بنت عمیس ہیں، جن کا بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ صحابہ کرام کے تذکرے تو محبت کے تذکرے ہیں، مشام جاں کو معطر کرنے والے تذکرے ہیں، قلب و روح اور جگر اور نظر اور فکر کو معطر کر دینے والے اور نور سے بھر دینے والے تذکرے ہیں۔ یہ تذکرے جتنے ہوں اتنے کم ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز کے لیے جگاتے ہوئے نکلے ہیں صبح فجر کے وقت، اور آپ پر رمضان المبارک میں حملہ ہوا ہے، اور 21 رمضان المبارک کو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے کہ آپ سحری کر کے نکلے ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، نماز کے لیے جگا رہے ہیں۔ تو جو علی کا صحیح ماننے والا ہوگا وہ روزے رکھنے والا ہوگا، وہ نماز پڑھنے والا ہوگا، وہ قرآن پڑھنے والا ہوگا، وہ تقوی والا ہوگا، وہ آخرت کی فکر کرنے والا ہوگا، چرسیں پینے والا مست قلندر نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح اتباع ہم سب کو عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔